جی, اگلا سوال ذیشان کا ہے. ذیشان, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم جان صاحب. جی ام، ایک حدیث ہے بخاری کی اور صحیح مسلم کی کہ اگر دو مسلمان تلوار لے کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو دونوں جہنم میں جائیں گے. مرنے والا اس لیے کہ وہ بھی اس اقدام کے لیے آیا تھا. پھر ہم نے قرآن ابھی جب کلاسز کے دوران ہم نے بھی پڑھا کہ اگر دو مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف ہو جائے تو جنگل میں جا کے پتے کھا کے گزارا کر لے لیکن اس اختلاف کا حصہ نہ بنے. اب اس پس منظر میں جو بڑی جنگیں ہوئیں مسلمانوں کے بیچ میں بالخصوص جنگ جمل, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور یہ حدیث کی موجودگی میں لوگوں نے کس طرح سے گروپ بنایا ہوگا صحیح اور غلط کی تفریق کا, اس کو ذرا سا واضح کر سکتے حدیث بالکل صحیح ہے اور اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بھی بڑی معقول بات ہے. ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہوں. جان مال آبرو کو ہمارے دین میں حرمت حاصل ہے. کسی کا مال چھیننا, کسی کی جان لینا, یہ بڑا جرم ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, ورنہ تو ایک شخص قتل کر دیتا ہے تو ہم اس کی جان لیتے ہیں نا, قصاص میں اس کو قتل کرتے ہیں. اسی طرح فساد کے مجرموں کے خلاف بھی اقدام کیا جاتا ہے. تو یہ باہمی جنگ و جدال اگر بے سبب ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی جواز نہیں ہے, اس کو اللہ کے پیغمبر نے بہت سختی سے منع کیا ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی نظم اجتماعی موجود ہے اور وہ کارروائی کر رہا ہے اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں, یعنی جیسے پاکستان میں ایک باقاعدہ حکومت ہے یا آسٹریلیا میں ایک باقاعدہ حکومت ہے, وہ باقاعدہ حکومت کسی فساد کرنے والے کے خلاف اقدام کرتی ہے یا عدالتی طور پر قصاص کا فیصلہ کرتی ہے تو اس میں تو جان لی جائے گی. مختلف گروہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خانہ جنگی کی صورتحال برپا کیے ہوئے ہیں. اس میں بہت سختی کے ساتھ رسول اللہ نے ہدایت کی ہے کہ اس سے الگ ہو. جب اس طرح سے مختلف گروہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہوں تو اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے. چنانچہ بہت سے صحابہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور 4-5 سال کم و بیش کی صورتحال رہی تو وہ بالکل الگ ہو گئے. ان کو آمادہ کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن وہ نہیں ہوئے. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے, اور بھی بعض صحابہ بالکل الگ ہو گئے. سیدنا سعد بن وقاص کے بارے میں بھی یہی بیان کیا جاتا ہے. البتہ جو لوگ اس میں لڑ رہے تھے وہ اپنے پاس یہ عذر رکھتے تھے کہ ہم اس کا حق رکھتے ہیں. دونوں فریقوں کا موقف سن لیجیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بالکل درست اقتدار سنبھالا ہے. خود سیدنا علی کی بھی رائے یہی تھی. ایک فتنے کی صورت مدینے میں پیدا ہوئی تھی. مسلمانوں کے امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا. اس میں اگر اقتدار نہ سنبھالا جاتا تو بڑی خراب صورتحال پیدا ہو جاتی. اس لیے امن و امان بڑا ضروری ہے. اقتدار سنبھالنے کے بعد ہم بتدریج چیزوں پہ کنٹرول کر لیں گے. بغاوت کی ایک صورت تو پیدا ہو گئی ہوئی تھی. بغاوت کی صورت پیدا ہو جائے اور کوئی شخص آگے بڑھ کے اقتدار سنبھال لے اور معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے تو اسے لڑنا پڑے گا. یہ ایک زاویہ نظر ہے جو انہوں نے اختیار کیا. اس کے جواب میں دوسرے گروہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس طرح کی بغاوت اگر ہوئی ہے اور آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ قتل میں ملوث رہے ہیں, تو آپ پہلے ان کو سزا دیں, اس کے بعد ہم آپ کی حکومت مانیں گے. تو یہ اختلاف تھا. اس میں دونوں جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک عذر کی گنجائش موجود ہے. اور اس طرح بعض اوقات ہو جاتا ہے سیاسی معاملات میں کہ دونوں آراء کے لیے کچھ دلائل ہوتے ہیں. صحابہ کرام بھی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک نے یہ خیال کیا کہ سیدنا علی کا موقف درست ہے, ہمیں ساتھ دینا چاہیے. وہ امن و امان قائم کرنے کے لیے اور حکومت کا نظم بحال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بڑا خیر کا کام ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو مسلمانوں کی پوری جمعیت بکھر جائے گی. تو انہوں نے پورے شوق کے ساتھ ان کا ساتھ دیا. اس کے مقابل میں جو لوگ سیدہ عائشہ کے گرد جمع ہو گئے یا انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہوئے, وہ بھی اپنی جگہ اس خیال کر رہے تھے کہ اس طرح کے باغی گئے ہیں, مدینے پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے. وہی لوگ جمع ہو کے حضرت علی کو اب امیر المومنین بنا کے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے ان کا کلا کما ہونا چاہیے. تو یہ 2 زاویہ نظر تھے
ان کی بنیاد پر جس نے جس چیز کو درست سمجھا پوری جانبداری کے ساتھ وہ اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیسرا گروہ بھی موجود تھا جس کی وہی رائے تھی جو ان روایتوں میں بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ خانہ جنگی ہے، ہم اس میں الگ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ان پر پھر یہ سوال کیا گیا، اگر سب الگ ہو کے بیٹھ جائیں گے اس کے نتیجے میں تو شریر لوگ جیسے پہلے مدینے پر قبضہ کر کے بہت کچھ فساد برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے، ساری سلطنت میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر آدمی کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر اجتہادی رائے قائم کی جاتی ہے۔ یہ کوئی محض کسی کو مارنے کے لیے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ کوئی امن و امان کے نام پر، کوئی قصاص کے نام پر، کوئی فساد کو روکنے کے جذبے سے تلوار اٹھا رہا ہے۔ تو ان کے محرک اور نیت کو اگر ہم زیر بحث نہ لائیں، جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس میں معقولیت ہے، تو میرے خیال میں تو تینوں موقف ایسے ہیں جن کی گنجائش ہے۔ اب میں آج بیٹھ کر یا آپ کل بیٹھ کر اس میں اگر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں۔ حالات میں یہ فیصلہ وقت پر ہی کرنا ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے۔ میں اگر اپنے باہر گھر سے نکلا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ میرا ایک مسلمان بھائی دوسرے کو مارنے کے لیے نکل رہا ہے اور میں اس کو روکنے کے لیے گھر سے پستول لے کے آ جاتا ہوں کہ میں اس کو بچاؤں گا اور اس میں کسی کی جان چلی جاتی ہے، تو اس پر وہ حکم تو نہیں لگایا جا سکتا جو روایت میں بیان ہوا ہے۔ اصول کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ اصل بات وہی ہے جو حضور نے بیان کی کہ کسی فساد کا حصہ نہ بنو، کسی پر تلوار نہ اٹھاؤ، کسی کے خلاف اسلحہ نہ اٹھاؤ۔ لیکن ایسی ہر بات میں یہ شرط لگی ہوتی ہے کہ اگر کسی کا حق دلوانا پڑ جائے، کسی مظلوم کی مدد کرنی پڑ جائے، تو پھر تو ایسا ہوگا۔ سیدنا معاویہ یا سیدہ عائشہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا عثمان مظلومانہ قتل ہو گئے ہیں، ہمیں ان کا قصاص لینا چاہیے۔ تو اس میں ہر ایک کے موقف کی ایک بنیاد ہے، سیاسی معاملات کو ایسے سمجھنا چاہیے۔